قرآن پڑھنے کا ثواب تو معلوم ہے، مگر سننے کا ثواب بتا دیں، اور عمرے کا کتنا ثواب ہے یہ بھی بتا دیں۔ دیکھو، ثواب جو ہے قرآن پڑھنے کا زیادہ ہے، سننے کا کم ہے، لیکن ایک بڑی زبردست بات علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے کہ ہمیں مختلف انواع کے ثواب چاہیے۔ جیسے صدقے کا ثواب الگ ٹائپ کا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کا ثواب الگ ٹائپ کا ہوتا ہے، تو اسی طرح قرآن پڑھنے کا ثواب الگ طرح کا ہے، سننے کا ثواب الگ ٹائپ کا ہے۔ مختلف قسم کے ثواب ہمیں چاہیے۔ جیسے آپ کہیں جاب کرتے ہیں نا، آپ کو کمپنی مختلف قسم کے بینیفٹس دیتی ہے، سہولتیں دیتی ہے، تو آپ کو ساری قسم کی سہولتیں چاہیے ہوتی ہیں، تو ثواب بھی جنت میں مختلف نوعیتوں کے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا تھا، آپ خود صحابی کو بٹھا کے بعض دفعہ قرآن سنتے بھی تھے۔ عبداللہ بن مسعود کی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھو، تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر تو نازل ہوا ہے، تو آپ مجھ سے سن رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کسی اور سے سنوں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تلاوت شروع کی۔ فرماتے ہیں کہ جب اس آیت تک پہنچے نا، کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ بعض دفعہ پڑھنے میں وہ انسان کی دماغ نہیں لگتا جو سننے میں لگ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے قرآن پڑھیں بھی سنیں بھی، دونوں چیزیں ٹھیک ہیں۔ عشاء کی اذان کے بعد سونے سے کیا نماز قضا ہو جاتی ہے؟ عشاء کا وقت کب تک ہے؟ عشاء کی اذان کے بعد جو سوئے گا وہ دنیا کا بہت بڑا بے وقوف ہے، اس لیے کہ پڑھ کے ہی سو جاتا۔ تو کتنا ٹائم لگ رہا ہے، سو کے اٹھنا کتنا مشکل کام ہے، تو ثواب بھی کم ہو جائے گا، اور حماقت کا اسٹیمپ، حماقت کی اسٹیمپ بھی لگ جائے گی اس کے اوپر، اس کو الگ سے اسٹیمپ بنوانے کی ضرورت نہیں۔ تو اذان جب ہو گئی، وقت داخل ہو گیا، تو پڑھ کے سو جا بھائی۔ تو غلط ہے، عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے۔ نماز تو ہو جائے گی وقت کے اندر اندر اگر پڑھے گا تو۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آج کل موٹر کیا لکھا ہے، آج کل جو ٹریڈنگ، فوریکس ٹریڈنگ ہے، اگر وہ شیئر مارکیٹ میں کرتا ہے، کیا لکھا ہوا ہے یار، تو اس کا حکم کو بات، فوریکس ٹریڈنگ تو جائز نہیں ہے نا۔ کرنسی کو کرنسی کے بدلے میں بیچ رہے ہیں بغیر قبضے کے، سونے کو سونے کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے، قبضہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، فرضی بیع چل رہی ہے۔ میں نے آپ سے 100 گرام سونا خریدا وریدا نہیں ہے، بس آپ ہی کے پاس پڑا ہوا، آپ کے پاس بھی نہیں ہے، آپ کے ماموں کے پاس بھی نہیں ہے، سونے کی مارکیٹوں میں ہی ہے، اور پھر میں نے ایک ہفتے بعد اس کی قیمت لگائی، تو چونکہ کم ہو گیا تھا تو آپ نے کم قیمت مجھے دے دی، زیادہ ہو گیا تو زیادہ پیسے مجھے دے دی۔ فرضی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، یہ سٹا ہے، جوا ہے۔ قیمتیں چڑھتی ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے، گرتی ہیں تو عملی طور پر کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ سونا آپ خرید کے بیچیں گے، قیمت بے شک نیچے چلی گئی، نقصان تو ہوا، لیکن جو آپ کی چیز تھی سونا، وہ تو ہے نا آپ کے پاس، وہ تو ہے نا آپ کے پاس۔ یہ جائز نہیں۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ پورے دین میں کامیابی ہے، لیکن ہم تو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے بھی دنیاوی خیالات میں ہوتے ہیں، تو پورے دین پہ کیسے چلیں؟ خوب سمجھ لیں، پورا دین اس کو نہیں کہتے کہ نماز میں خیالات ہی نہ آئیں، پورا دین اس کو کہتے ہیں کہ نماز جب آپ پڑھیں تو کوشش کریں کہ دھیان اللہ کی طرف رہے۔ یہ کوشش کر لی تو پورے دین پہ عمل ہو گیا، کیونکہ دماغ انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، تو ایسی چیز کی فکر نہ کریں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کے اختیار میں وضو کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں، اور جو پڑھ رہے ہیں اس کی طرف دھیان دیں۔ دھیان بڑھتا ہے تو بڑھتا رہے، دھیان اپنے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اگر اپنے کنٹرول میں ہوتا تو جن لوگوں کے گھروں میں میتیں ہوتی ہیں وہ دماغ ہٹا لیتے وہاں پہ اور خوش پھر رہے ہوتے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ غم آتا ہے، ٹینشن دیتا ہے، آپ جتنا بھی دماغ ہٹاؤ ہٹے گا ہی نہیں وہاں سے۔ جن کی بھاگ گئی وہ دماغ ہٹا کے کسی اور کی طرف لگا لیتے، وہ کہتے ہیں دماغ ہٹ ہی نہیں رہا، مفتی صاحب آپ کہہ رہے دماغ ہٹاؤ، ہٹ ہی نہیں رہا، کیا کریں ہم؟ تو اتنا آسان نہیں ہے کہیں سے دماغ ہٹانا۔ ہاں، ہم اسباب اختیار کر سکتے ہیں کہ جان کر نہ سوچیں۔ آپ جان کر نماز میں یہ نہ سوچیں کہ میرے آج کتنے گاہک آئے، کتنے چلے گئے، جان کر نہ سوچیں۔ آپ کوشش کریں نماز میں دھیان لگ جائے ٹھیک ہے، نہیں لگے تو بھی ٹھیک ہے، اللہ اس نماز کو پورا قبول کرے گا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو کام کہ یہ دماغ نہیں لگ رہا تو یہ نہیں لگ رہا، یہ ان لوگوں کے کام ہے جن کو اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے، ان کو کیفیات مقصود ہیں کہ نماز میں مزہ آئے، لطف آئے، کیفیات کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے۔ ہم غلام ہیں، ہمارا کام ہے جو اللہ نے آرڈر دیا اس کو ہم پورا کریں، دل لگے نہیں لگے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کے ابا نے آپ کو کہا جاؤ ایک گلاس پانی لے کر آؤ، آپ کے دل میں ابا کی عظمت، آپ نے کہا آج مجھے ثواب کمانے کا اللہ نے بہترین موقع دیا، یہ چانس میں مس نہیں کر سکتا، اس میں میں نیت کرتا ہوں ابا کی خدمت کی، اور پھر ایک ایک قدم پہ مجھے ثواب ملے گا، جا رہا ہوں ایک قدم یہ بھی میں نے اللہ کی رضا کے لیے اٹھایا تاکہ ابا کو پانی پلاؤں گا، ظاہر ہے ثواب ملے گا نا۔ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ گلاس بھر کے لائے، ابا کو آپ نے پلا دیا۔ اصل تو یہ ہے، اصل تو کیا ہے یہ، لیکن آپ کے ابا نے آپ سے پانی مانگا، اب آپ خشوع و خضوع پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہو، یار پانی ابا کو پلانا ہے، دماغ چاچا کی طرف جا رہا ہے، ماموں کی طرف جا رہا ہے، خشوع ہی نہیں پیدا ہو رہا، دل ہی نہیں لگ رہا، ابا انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ نا۔ آپ کہتے ہو ابا چونکہ میں جب آپ کی خدمت کرتا ہوں میری وہ کیفیات نہیں بنتی جو ایک بیٹے کی باپ کی خدمت کے وقت بننی چاہیے، وہ خدمت ہی نہیں بنتی۔
دماغ میں کچھ اور کسی اور کا ابا دماغ میں گھوم رہا ہوتا ہے. ابا کہے گا تجھے جو میں نے کام کہا ہے نا وہ کر دے, کیفیات گئیں. ہم غلام ہیں, اللہ نے ہمیں جو آرڈر دیا ہم اس کو پورا کریں گے, دل لگے یا نہ لگے. یہ دل ول لگنے یہ ان لوگوں کے کام ہیں جو ان چیزوں میں یعنی ٹینشن لینا ان چیزوں کی, ان لوگوں کے کام ہے جن کو اللہ کی رضا کا شوق نہیں ہے. جس کو اللہ کی رضا کا شوق ہے وہ کہتا ہے بھائی جو میری ذمہ داری ہے پوری کر رہا ہوں. تو اس لیے مولانا شریف تھانوی نے بڑی پیاری بات لکھی کہ نماز میں دل لگانے کی کوشش کرنا فرض ہے, دل کا لگنا فرض نہیں. آپ جان کر ادھر ادھر دماغ نہ لے کے جاؤ, کوشش کرو کہ دماغ نماز میں لگا رہے. لگ جائے ٹھیک ہے, نہیں لگے فرض پورا ہو گیا بھائی, اللہ کا شکر ادا کرو. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں. جیسے مادی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں ان کا شکر ادا کرنا فرض ہے, ایسے ہی جو دینی نعمتیں ملی ہیں نا ان کا شکر ادا کرنا بھی فرض ہے, ورنہ یہ بھی چھن جاتی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں دنیاوی نعمتوں پہ تو شکر ادا کیا جائے گا, دینی نعمتوں پہ اگر ہم نے سوچا کہ نماز پڑھ لی تو کہیں اللہ بولے گا نہ تو بہت بڑا سمجھنے لگا اپنے آپ کو. نہ نہ نہ, نماز کی توفیق ملی ہے, آپ بولو یار اللہ کا بڑا فضل ہے اللہ نے. میں آپ کو بتاؤں رمضان میں بڑا خوش ہوتا ہوں, رمضان میں کیونکہ جب 29 یا 30 روزے مکمل ہوتے ہیں نا تو لوگوں کو میں نے دیکھا کہہ رہے ہوتے ہیں یار ہم نے کون سا تیر مارا یار, 30 روزے رکھ کے ہم نے کون سا تیر مارا, 29 روزے رکھ لیے کیا ہے یار. میں کہتا ہوں بھائی ہم سے اللہ نے بڑا کام کروا لیا, کیونکہ کنٹینیو اتنے روزے رکھنا بھائی, ہم تو کمزور آدمی, ہم سے رمضان کی برکت ہے, ہم جیسے نالائقوں سے اللہ نے یار اتنے روزے رکھوا لیے. مجھے تو خدا کی قسم دل سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلو ایک تو ڈھنگ کا کام کیا پورے سال میں یار, ٹھیک ہے نا. اس پہ بھی ہم تواضع میں گڑے جا رہے ہیں زمین میں, ایکچولی ہم کیا خاکسار. وہی لطیفہ آتا ہے پھر مجھے, وہ ایک آدمی جا رہا تھا کہ ٹرین میں نا, تو اس کا نام بڑا جیسے کوئی بڑا نام ہوگا جلال الدین, کوئی ایسے تکبر والا نام. تو سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کا نام تھا تواضع والا. اس کا نام کیا تھا؟ تو جلال الدین نے جو اکبر ہوگا یا خان کوئی بھی بڑا خاندانی سا نام نا, اس نے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے. اس نے کہا کہ کلب حسین, حسین کا کتا, تواضع میں نا. اس نے کہا میرا نام اتنا جلال ٹائپ کر کے آ رہا ہے یار, یہ تو تواضع کے خلاف ہو جائے گا. اب کلب حسین سے زیادہ تواضع اور کون سا نام میں لے کر آؤں مارکیٹ میں بھائی. اس سے پوچھا تمہارا نام کیا؟ کہتے خنزیر اللہ. کیا نام ہے؟ خنزیر اللہ, اللہ کا وہ سور جو ہوتا ہے, خنزیر جو ہوتا ہے. تو یہ تواضع کیا چل رہی ہے. تو رمضان میں بھی لوگ ہیں ہم کیا بھائی, میں کہتا ہوں واقعی ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یار اللہ نے اتنی نیکی کروا لی, ایک دل میں خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو نیکی کر کے دل میں خوشی محسوس ہونا یہ ایمان کی علامت ہے. برائی کر کے دل میں ٹینشن کا آنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے. جیسے برائی پہ آپ کو ٹینشن ہو تو نیکی پہ خوشی بھی ہونی چاہیے. یہ بعض لوگوں پہ تواضع کا غیر ضروری غلبہ ہو جاتا ہے, نیکی کر کے بھی خوش نہیں ہو رہے ہوتے, تو انسان کو موٹیویشن بھی نہیں ملتی. پھر خالی اپنی برائیوں پہ نظر نہیں رکھو, نیکیوں پہ بھی نظر رکھو, لیکن اس میں تکبر پیدا نہ کرے, اللہ کی طرف نسبت کرے. یار اللہ نے اتنا بڑا کام کروا دیا ہم سے یار, میں تو الحمدللہ رمضان میں جب گزرتا ہے نا میں بڑا خوش, یار ٹوٹی پھوٹی کچھ عبادت اللہ نے کروا لی, کچھ نہیں تو روزے تو رکھوا ہی لیے نا. ہم جیسے نالائق اس 15ویں صدی میں یار کوئی روزے رکھ رہا ہے 30 روزے, تو بڑی بات ہے یار. اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں آپ تو مفتی ہیں, آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے. بھائی ہم مفتی بعد میں, پہلے ہم انسان ہیں, ہمیں بھی بھوک لگتی ہے, ہمیں بھی گٹکے کھاتا نہیں ہوں لیکن دل چاہتا ہے. پراٹھے ہمیں بھی ناشتہ ہمارا بھی ناغا ہوتا ہے, پراٹھے چھوٹتے ہیں, ٹینشن ہوتی ہے, چاہے کوئی مفتی ہو, بزرگ ہو, جو مرضی ہو. تو چلو گن پوائنٹ پہ اللہ نے روزے رکھوا لیے. رمضان میں تو گن پوائنٹ پہ ہی اللہ رکھواتا ہے نا کہ تجھے تو رکھنے پڑیں گے, فرض ہے, رکن ہے اسلام کا, گن پوائنٹ پہ رکھوا لیے. ورنہ اللہ ہمیں اختیار دیتا کہ رکھنا ہے رکھو, نہیں رکھنا ہے رکھو. میرا خیال ہے میجورٹی نہیں رکھتی. آدمی کہتا ہے یار کل رکھیں گے, پرسوں. باقی نوافل میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب تو اس سے بھی بڑی بات کیا کرتے تھے, حالانکہ کتنے بڑے اللہ والے بزرگ تھے. وہ کہتے تھے اللہ نے اتنا احسان کیا کہ 5 نمازیں فرض کر دی, دل چاہے نہ چاہے کسی طرح گرتے پڑتے پڑھ لیتے. اللہ فرض نہ کرتا نا, آپشنل کر دیتا. ہمارے اعمال میں تو نمازیں بھی نہیں ہونی تھی, ہم تو یہی سوچتے رہتے ہفتے سے شروع کریں گے. جیسے میں اسکول میں پڑھا ہوں ہفتے سے, اور وہ ہفتہ اب تک بولو نہیں آیا. مدرسے جب گئے تو گن پوائنٹ پہ پڑھا دیا ہم کو استاذوں نے, نگرانی ہوتی تھی ہماری, تو پڑھ لی الحمدللہ. اسکول میں آپشنل ہے کہ آپ پڑھیں, کیونکہ امتحان میں تو سب آ جاتا ہے سامنے. ابھی میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا, خیر ہم امتحان سے پہلے پڑھ کے تیاری کر کے امتحان دیتے تھے, امتحان میں نقل نہیں کرتا تھا. ہم نے سنا ہے کہ علماء پورے دن میں, تو نماز میں جو ہے نا آپ جو اللہ کا آرڈر ہے اس کو پورا کریں, وضو کر کے تمیز سے اچھے بچوں کی طرح نماز پڑھیں, دل لگانے کی کوشش کریں, لگ جائے ٹھیک ہے, نہیں لگے تو بھی اللہ کا شکر. 3 دفعہ استغفار اس پہ کہ جو نماز میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے وہ, اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ شکر ہے تو نے توفیق دے دی نماز, شکر ادا کرنا چاہیے اس پہ. اور لوگوں کو بھی پازیٹیو دیکھو. رمضان میں ابھی تو سردیوں کے یعنی روزے بہت گرم نہیں آئیں گے. جب یاد ہے نا 5-6 سال پہلے تباہی والے روزے تھے. اب ہم ہر طرف نیگیٹو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, لوگ فوش فلمیں دیکھ رہے ہیں, لوگ ایمان سے پھر رہے ہیں. یہ چیزیں سن کے دماغ خراب ہوتا ہے آدمی کا. لڑکیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں, یونیورسٹی میں یہ ہو رہا ہے. میں جب فجر پڑھانے آتا تھا نا رمضان میں, گرمیوں کے روزوں کی بات کر رہا ہوں, جون کے روزے بہت خطرناک روزے تھے وہ. کراچی میں بہت شدید گرمی, یاد ہے نا پہلے دن کتنے لوگ مر گئے تھے.
جب اس میں مسجد بھری بھی دیکھتا ہے نا فجر میں, ایسا ایمان تازہ ہوتا ہے یار, اتنا بھی برا نہیں ہے معاشرہ. فجر میں اٹھنا آسان کام ہے یار, ایک کراچی کے بندے کے لیے جو 3:30 بجے سو رہا ہے رات کو, اور صبح اٹھنا بھی نہیں ہے اس نے, کیونکہ کوئی کام ہی نہیں ہے. کراچی میں الحمدللہ کسی کو کوئی بھی کام نہیں ہوتا, فارغ ترین ہو چکا ہے ہمارا شہر. تو ایسے میں یار لوگ صبح اٹھ جائیں اتنی بڑی تعداد میں, اللہ کے حکم پہ کھانا کھا رہے ہوں, اس ٹائم پہ جب دنیا میں کوئی بھی کھانا نہیں کھاتا. آپ بتاؤ یہ صبح 4:30-5 بجے دنیا کی کوئی قوم ایسی ہے جس میں کوئی اس ٹائم پہ اٹھ کے کھانا کھاتے ہوں؟ کوئی آپ کو ولیمے کی دعوت دے کہ یار میرے بیٹے کا ولیمہ ہے, کب ہے جی؟ صبح 2:45 بجے آ جانا. آپ بولے گے یار مذاق کسی اور کے ساتھ کرے, یا صبح 3:45 بجے آ جانا. آپ بولو گے یار مذاق کا ٹائم نہیں. وہ کہہ رہے میں سیریسلی, میں کہہ رہا ہوں 3:45 بجے آ, یہ کوئی ٹائم ہے کھانے کا؟ یار کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو روزوں میں صبح صبح اٹھ کے گھروں میں برتنوں کے بجنے کی آوازیں آنا شروع. ایمان تازہ, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یار. ایسا نہیں ہے, اسلام الحمدللہ ابھی زندہ ہے. فجر کے لیے اتنے لوگ چلو عام دنوں میں نہیں آتے, غلط کرتے, لیکن رمضان میں آ رہے ہیں نا. یہ آ کیوں رہے ہیں؟ اگر آخرت پر ایمان نہ ہوتا تو رمضان میں بھی نہ آتے. کون پاگل ہے یار صبح سے لے کر رات تک بھوکا رہے, شام تک بھوکا رہے؟ آسان تھوڑی ہے. انگریز جو ہے نا, وہ ان کے ڈاکٹر انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا لفظ بہت چلایا ہوا ہے, پھر بھی نہیں فاسٹنگ ہوتی لوگوں سے. بہت ہی کوئی شوگر میں مرا جا رہا ہو اور بیمار ہو رہا ہو, وزن پھول کے کپا ہو گیا ہو, تو وہ 10-12 گھنٹے کی فاسٹنگ کر لے گا, درمیان میں وہ بھی کافی کے گھونٹ پیتا رہتا ہے. 10-12-13 گھنٹے کی فاسٹنگ کرے گا, اور وزن, وہ بھی وزن گرانے کے لیے, رشتہ نہیں ہو رہا یا ہو رہا ہے, وہ ٹینشن وغیرہ وغیرہ کچھ بھی مسائل ہو سکتے ہیں, تو وہ بھی کافی پیتا رہے گا بیچ میں. خالی پیلی کا بھوکا رہنا یہ مسلمان کا ہی ظرف ہے, جبکہ اس کو آفس بھی جانا ہے, مزدوروں کو مزدوری بھی کرنی ہے. تو بھائی ہم جیسے نالائقوں پہ اللہ نے رمضان کے روزے فرض کر دیا, ماحول بنا کے 30 روزے رکھوا لیے. اس سے تو بھائی ہم تو خوش ہوتا ہے کہ چلو یار اللہ نے گن پوائنٹ پہ ایک نیکی ہم سے کروا لی. اور ایک صاحب تھے, امام, مسجد کے امام لگ رہے تھے, مجھ سے آ کہنے لگے یار مسجد کی امامت ہے, قبول کر لوں. میں نے کہا کر لے. کہہ رہے کیوں؟ کہہ رہے میں نے کہا اس بہانے 5 نمازیں ٹائم پہ ہو جائیں گی, جماعت سے ہو جائیں گی. کیونکہ اپنے اوپر انسان ڈال دینا بہانے بہت کرتا ہے. ایکچولی آج ظاہر عالم تھے, نماز تو پڑھ لیں گے, جماعت میں بہت غفلت ہوتی ہے انسان سے, بہانے شیطان کرا دیتا ہے. یار آج تم بہت سخت تھکے ہوئے ہو, ابھی جماعت چھوڑ دو. امام کو تو آنا ہے بھائی, تو یار نیکی کسی بھی بہانے ہو جائے, بھلے کمیٹی کے ڈر سے ہو جائے نا, مقتدیوں کے ڈر سے ہو جائے, نماز پڑھنے کی توفیق مل, فرض تو کرنا ہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے جو نیکی کی توفیق مل رہی ہے نا اللہ کا, اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. آپ سے سنا ہے کہ ضرورت کے وقت میں نامحرم کو دیکھ سکتے ہیں, جبکہ ہمارے نبی تو اتنی حیا والے تھے کہ مردوں میں آنکھ نہیں اٹھا کر دیکھتے تھے شدت حیا کی وجہ سے. بھائی وہ تو شدت حیا کی وجہ سے آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے تھے, آپ کیا اتنی حیا والے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شریعت ہے ہم تو اس کو فالو کریں گے نا, جو آپ کے احکام ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیے ہیں, شریعت کے احکام بیان کیے ہیں, جو اس کو فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے. تو ضرورت کے وقت نامحرم کو دیکھنا یہ جائز ہے, اس میں کو, اور نبی نے بھی دیکھا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئیں, رشتہ پیش کیا, تو آپ نے ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی, اور صحابہ کو بھی ترغیب دی کہ جس سے نکاح کرنا اس کو ایک نظر دیکھ لو. تو آپ نے ان کی طرف دیکھا. تو جہاں ضرورت کی بات ہے وہاں, باقی کوئی بہت حیا والا ہو, جو آج کل مارکیٹ میں کہاں چل رہے ہیں حیا والے لوگ, باقی نامحرم کو دیکھنا نہ شروع کر دیں, کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. میں ضرورت کی بات کر رہا ہوں, ضرورت کے وقت نہیں. دودھ شریک بہن کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. دودھ شریک رشتوں سے صرف پردہ ختم ہوتا ہے اور نکاح حرام ہوتا ہے, لیکن وراثت میں دودھ شریک بہن بھائی اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہے. دیکھو مولویوں کو برا بلا کہنا الگ ہے, کسی خاص شخصیت پہ اعتراض کرنا الگ ہے. دونوں میں فرق کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, دونوں میں فرق ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ایک مسجد کے امام تھے جن کے لیڈر کے آپ نے نام لیا, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں ایک جنرلی ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ بعض کرپٹ مولوی ہوتے ہیں, بھائی ان کو نہیں میں کہہ رہا, میں مثال دے رہا ہوں, آپ ہی میرے خلاف بولو گے, ایک مثال دے رہا ہوں. ایک مولوی صاحب کا مجھے پتا چلا وہ واقعی کرپٹ تھے, چندے کا حساب نہیں دیتے, دبا کے چندہ کر رہے ہیں. کمیٹی والوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو پرسنلی چندہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, جب ایک مسجد کی کمیٹی بنی ہوئی ہے تو جو چندہ آ رہا ہے مسجد کو انفارم کریں نا, ایک اصولی بات ہے نا یہ, لیکن وہ پھر بھی کر رہے ہیں. پھر کمیٹی والوں نے ان سے بولا کہ آپ کو ایسی کی تیسی, پھر پھڈا شروع ہو گیا. اب وہ فوراً کیا کہتے ہیں, تم علماء کو برا کہہ رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو, علماء سے تمیز سے بات نہیں کر رہے, تم مولویوں کو برا کہہ رہے ہو, یہ آپ علم کا غلط استعمال کر رہے ہو. بھائی آپ کی حیثیت عالم کی الگ حیثیت ہے, فی الحال جو آپ پر اعتراض ہو رہا ہے وہ ہم اس حیثیت سے نہیں کر رہے کہ آپ عالم ہیں, اس حیثیت سے کر رہے ہیں کہ آپ مسجد کے امام ہیں. تو آپ کو پیسوں کے معاملے میں جو لا ہے, جو بھی کمیٹی نے قانون بنایا ہے, اس لا کو فالو کرنا ہے. جب بھی مسجد میں چندہ آئے گا رسید کٹے گی, رسید میں ہونا چاہیے کہاں خرچ ہو رہا ہے, وہ کمیٹی کی مرضی کے بغیر آپ خرچ, ورنہ کمیٹی کس کام کی ہے پھر وہ, بھائی
یا تو اعلان کر دو میں کمیٹی کو نہیں مانتا. یہ بھی غلط ہے. کیوں نہیں مانتے کمیٹی کو بھائی؟ جب آپ کی سلیکشن تو کمیٹی نے کی, آپ سے ایگریمنٹ تو کمیٹی کے ساتھ ہوا ہے, آپ اٹھا رہے ہو کمیٹی کو. ایسے موقع پہ پھر اس طرح کے جو مولوی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یہ کر رہا ہے, تو فوراً وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں علماء کا اسلام میں بہت احترام ہے, تمہیں علماء سے بات کرنی نہیں آتی. یہ غلط جگہ پر آپ حدیثوں کو فٹ کر رہے ہو. تو جب کسی شخصیت پہ کوئی اعتراض ہو نا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ایک ڈاکٹر ہے مثال کے طور پر, وہ کرپشن کر رہا ہے, وہ 2 نمبری کر رہا ہے, آپ نے ڈاکٹر صاحب کو بولا تیری ایسی کی تیسی, آپ ڈاکٹر کو تم ڈاکٹروں کو برا بلا کہہ. بھائی ہم ڈاکٹروں کو نہیں کہہ رہے, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں برا بلا. تو یہ چیز غلط ہے کہ کسی شخصیت پہ کوئی اعتراض کرے کہ بھائی یہ اس نے یہ گڑبڑ کی, آپ فوراً کو علماء کو برا نہ کہو. تو وہ علماء کو برا نہیں کہہ رہا, وہ کسی خاص شخصیت کو برا کہہ رہا ہے. تو یہ اس چیز کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. وہ جب وہ کمیٹی والے لوگ آئے نا, وہ بولنے لگے امام صاحب کو حساب ہی نہیں دے رہے اور وہ کرپشن کے بھی ثبوت ہیں, جب بات کرو تو کہیں علماء کی توہین, تو آپ بولو کہ ان سے کہو توہین آپ نے کی ہے, ہم نہیں کر رہے. آپ عالم ہو کہ آپ کو خیال نہیں ہے اصول اور ضابطوں کی, آپ پابندی نہیں کر رہے, تو یہ کمیٹی توہین نہیں کر رہی, وہ توہین کر رہے ہیں. تو اس لیے جب بھی کسی لیڈر کو یا کسی شخص کو, سیاسی لیڈر ہو یا کوئی بھی حاکم ہو, جب اس پہ انگلی اٹھے گی, تو اگر وہ عالم ہے یا ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا فلاں ہے, کوئی عہدہ ہے, یہ الزام لگانا کہ علماء کو برا کہہ رہے ہیں, یہ الزام لگانا کہ انجینئر کو برا کہہ رہے ہیں, نہیں بھائی, نہ کوئی عالم کو برا کہہ رہے ہیں, نہیں کسی خاص شخصیت کے بارے میں. باقی ہاں اس حوالے سے دفاع کرنا چاہیے کہ یہ جو الزام لگ رہا ہے یہ الزام غلط ہے. اب جیسے وہ مولوی صاحب پہ الزام لگے, مولوی صاحب کو چاہیے تھا, وہ میرے پاس جب کیونکہ مجھے حکم بنایا, وہ کہتے کہ مفتی صاحب یہ جو الزام میرے اوپر لگا یہ غلط الزام ہے, میں بغیر رسید کے چندہ نہیں لیتا, میں چندے کا حساب ان کو دیتا ہوں, یہ مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے. تو کسی بھی سیاسی لیڈر پہ الزام لگے تو اس طرح سے دفاع کرے کہ بھائی یہ الزام غلط لگ رہا ہے. یہ کہنا کہ یہ عالم ہے, یہ مفتی ہے, یہ بزرگ ہے, یہ فلانا ہے, یہ اس چیز کو بیچ میں نہ لے کر آئے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھنا. تو اب میرے اوپر اگر کوئی الزام لگتا ہے, مثال کے طور پر خدا نہ اللہ نہ کرے کوئی میرے پر کرپشن ثابت ہوتی ہے کہ جی میں نے مسجد کے نام پہ اتنا پیسہ لے کے خود کھا گیا, اپنی گاڑی خرید لی. اب کمیٹی والے تو مجھے پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے, مفتی صاحب وہ تو مسجد کے لیے پیسے دے کر گیا تھا, سنا ہے آپ نے وہ گاڑی بیچ کے دوسری لے لی ان پیسوں سے. میں اگر تمیز سے جواب نہیں دوں گا, شروع میں تو ان کو چاہیے تمیز سے بات کریں, بھی مولانا صاحب ہیں تمیز سے, یہ نہیں کہ آتے ہی گالیاں دے وہ مفتی ہوئے ادھر ہے پیسہ. ایسے موقع پہ میں کہوں گا یار کچھ تھوڑا سا قدر کر لو, ہم مسجد کے امام ہیں. لیکن انہیں تمیز سے بات کر لی, آپ جواب ہی نہیں دے رہے, پھر تمیز بدتمیزی کہ آپ خود ذمہ دار ہو, پھر اس کا حق بنتا ہے آپ کو عدالت میں بھی گھسیٹے, آپ کو جیل میں بھی بند کروائے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا, لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اگر فاطمہ جو میری بیٹی چوری کرتی اس کا بھی ہاتھ کاٹتا میں. تو اللہ نے ان اہل بیت کو ان جرائم سے پاک رکھا ہے الحمدللہ. ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ سیدہ فاطمہ کو چوری کرے, مثال دی ہے نبی نے. تو چاہے کوئی بھی ہو, عالم و مفتی ہو, اگر کوئی الزام لگا ہو جو ویلڈ الزام ہو تو اس کو چاہیے اپنا دفاع کرے. اگر وہ الزام ثابت ہوتا ہے پھر لوگ برا بلا کہتے ہیں, تو یہ نہیں کہ علماء کو برا کہہ رہے ہو, یہ پھر غلط ہو جائے, یہ بے موقع بات ہو جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بعض لوگ یہ کیش کراتے ہیں, ایک آدمی کی شادی ہوئی, بیگم پہ ظلم کر رہا ہے, وہ عالم تھا وہ, اب بیگم بول رہی ہے یار تم کیا کر رہے ہو میرے ساتھ خنان نفقہ, میں بزرگوں کا بیٹا ہوں, میں عالم. بیگم مان لے گی؟ بیگم بولے کہ بھائی تو بزرگ ہوگا بعد میں, میری جو تجھ سے شادی ہوئی ہے نا وہ اس سلسلے میں ہوئی ہے کہ خنان نفقہ آپ نے اٹھانا ہے, اس سلسلے میں ہوئی ہے. اس سلسلے میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئی تھی. بتاتا ہوں نا, میں ایک آدمی کی شادی ہوئی, دلہن کے پاس گیا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات چیت شروع کیسے کرے. مرزا غالب کا کوئی شاگرد ہوگا, اب شروع سمجھ میں آیا دلہن سے بات چیت کا آغاز کیسے کروں. تو کافی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ وہ کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں. تو کوئی بھی ہو بھائی اعتراض ہوگا تو اس کو چاہیے, ہاں عالم ہے تو عزت سے اعتراض کرو تاکہ اس کو صفائی کا موقع دو. لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی عالم ہے تو اب انگلی نہیں اٹھا سکتے اس کے اوپر, یہ کوئی نہ قرآن کی تعلیم ہے نہ نبی کی تعلیم ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ نے جن کا نام لیا ان پہ اگر الزامات غلط لگ رہے ہیں تو ان الزامات کا دفاع کرنا چاہیے کہ بھئی یہ غلط الزام ہے, اس کا یہ ثبوت ہے. پھر بھی کوئی بدتمیزی کرے تو پھر اس کو پکڑنا چاہیے. ہاں پھر یہ گالی گلوچ تو ہمارے نا, یہ جتنے سیاسی لیڈر ہیں نا ان کے ماننے والوں کی سب کے زبان پہ گالیاں, یہ تو تمیز ہی نہیں ہے ہماری قوم کو. اعتراض بھی تمیز کے دائرے میں ہونا چاہیے نا, کیا خیال ہے؟ یہ تو پوری قوم کا المیہ ہے. تو یہ تو آپ ذرا جو آپ کا سیاسی لیڈر ہے کوئی اس سے ہٹ کے تو دیکھے, تو دیکھو کیسی گالیاں پڑتی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ جو مسجد کے امام کی میں نے بات کی ہے نا, کرپشن کر رہے ہیں, چند امام ایسے ہوتے ہیں, میجورٹی الحمدللہ ایسی نہیں ہے, لیکن امام زیادہ تر مظلوم امام ہے. امام کے پیچھے اتنی باتیں کرتے ہیں مقتدی لوگ, عوام لوگ. آپ کیا سمجھتے ہو میں یہاں آنکھوں کا تارا ہوں لوگوں کا؟ میرے پیچھے اتنی باتیں ہوتی ہیں نا کہ آپ کی سوچ ہے, اتنی باتیں ہوتی ہیں, اور وہ کر رہے ہوتے ہیں جو جھک جھک کے مل رہے ہوتے ہیں. مجھے اطلاعات ملتی رہتی ہیں, اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. یہ قوم کا کلچر, میں اس سے ٹینشن میں اس لیے نہیں آتا کہ سوسائٹی میں کلچر ہی یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. ہم کوئی نئے نہیں آئے ہیں کہ ہمارے خلاف, کوئی بھی آئے گا اس کے خلاف بھی شروع ہو جائیں گے, کوئی بھی آئے گا. اچھا یہ یک طرفہ نہیں ہوتا, کمیٹی امام کے خلاف اور امام کمیٹیوں کے خلاف بھی بول رہا ہوتا ہے.
کبھی الا ماشاء اللہ چند امام ہے، ورنہ امام کون سا کمیٹیوں کو چھوڑتے ہیں، وہ ابے وہ ایسا ہے، ابے وہ بات ہے، یہ کرتا ہے، ابے ان سے دہلے سے چندہ تو ہوتا نہیں ہے، اللہ ہمیں کرتے ہیں، ابے تنخواہ دیکھو. سب جگہ سیٹ اپ ہی سسٹم پاکستان میں. دفتروں میں باس کے خلاف، باس کے سامنے تو چائے کا بھی پوچھیں گے، سر کریں گے، جہاں باس جائے گا جاتے ہی اس کی غیبت اسٹارٹ. گھروں میں بھی یہی ماحول ہے، ہر جگہ یہی ہے. یہ سوسائٹی ہے، یہ کوئی جو جب جس جرم میں سبھی مبتلا ہے اس میں آدمی ٹینشن کس بات میں. وہ اس لیے بھائی یہ اشکال ہے. مطلب مخالف لوگ کہتے ہیں کہ اگر دعا مانگنے کی اتنی اہمیت ہے تو پھر اگر کسی کام میں ہم اسباب اختیار کریں لیکن دعا نہ کریں تو کام ہو جاتا ہے، لیکن اگر صرف دعا کرتے ہیں سارے دن اسباب نہ کریں تو کام نہیں ہوتا. دیکھو دعا مانگنے کی بہت اہمیت ہے، لیکن دعا میں آپ مخلص ہو یا نہیں ہو اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ اسباب اختیار کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. دعا مانگ کے کام کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے ہی اس کائنات کو بنایا اور اسباب سے جوڑ دیا. اسباب سے کس نے جوڑا ہے؟ اللہ نے. اب آپ سبب اختیار نہیں کر رہے اور آپ دعا مانگ رہے ہو تو یہ اس کی علامت ہے آپ دعا میں مخلص ہی نہیں ہو. آپ کو روٹی چاہیے، بھوک لگ رہی ہے، کھانا پیٹ بھرنا ہے آپ روٹی خرید بھی نہیں رہے، کما بھی نہیں رہے، آپ دعا مانگ رہے اللہ پیٹ بھر دے. تو ایتھیس لوگوں کو میں کہتا ہوں جو یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ سبب تو سے زیادہ تم دعاؤں پہ زور لگاتے ہو، یہ غلط ہے. ہم اسباب پہ بھی زور لگاتے ہیں، دعاؤں پہ بھی زور لگاتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ اسباب پیدا کس نے کی ہیں؟ اللہ نے. تو اللہ بزبان حال ہم سے کہے گا کہ میں نے جس کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے نا تو دعا سے نہیں بھرتا، وہ جاتا ہے روٹی خریدتا ہے کھاتا ہے پھر بھرتا ہوں. تو یہ کام کرے گا تو پیٹ بھرے گا ورنہ نہیں بھرے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دعا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات اسباب فیل ہو جاتے ہیں. جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ سے امید ہو جاتی ہے کہ اب میں جو سبب اختیار کروں گا اس میں ناکام نہیں ہوں گا، کیونکہ کام کرنے والا کون ہے؟ اسباب بھی تو اللہ پیدا کرتا ہے نا. دوسری بات اس پر اشکال ہوگا کہ پھر تو بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس طرح سے دعائیں قبول ہونا کہ آپ نے مانگی ہو گئی تو پھر تو ایتھیزم دنیا سے ختم ہو جائے گا، آزمائشی ختم ہو جائے گی، سارے اللہ پہ ایمان لے آئیں گے. تو اللہ دعا قبول کرتا ہے مگر اپنے انداز سے کرتا ہے تاکہ غیب کے پردوں میں معاملہ رہے، اور جو مجھ پہ ایمان لاتے ہیں یقین کر کے مانگتے رہے چاہے قبول ہو رہی ہو یا نہیں ہو رہی ہو. کیونکہ جب اللہ ہے دلائل سے ثابت ہو گیا، وہ حاجات پوری کرتا ہے، اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، تو یار ہمیں قبول ہوتی بھی نظر آئے یا نہ آئے یہ ہمارا ہیڈک ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا مسئلہ ہے، اللہ جانے، ہم تو مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے. اور ایتھیسٹ کہتا ہے قبول ہوتی بھی نظر تو آتی نہیں تو میں نہیں مانگوں گا. تو نہ مانگ بھائی، تو نہ مانگ. تجھے اگر اللہ پہ یقین نہیں ہے تو نہ مانگ. تو ہمیں تو چونکہ یقین ہے اس لیے ہم اپنی فائل اللہ کے دفتر میں جمع کرا دیتے ہیں. کام ہو جائے تو ٹھیک ہے، دعا قبول ہو گئی، نہیں ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں یار ہم نے اپنا کام پورا کر لیا تھا، پھر بھی اللہ نے نہیں کیا تو اللہ کی کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی. تو ہمارے لیے آسان ہے معاملہ. فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے بھائی، کوئی گناہ نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. اسلاف سے اس کی کراہت منقول ہے، صحت کے لیے نقصان دہ، رات کو جلدی سو صبح جلدی اٹھو. لیکن اگر نیند پوری تو پھر فجر کے بعد بھی نہیں سوئے گا تو پھر مرے گا پھر وہ. ہاں بہتر حدیث میں آتا ہے بوری کلی امتی فی بکورہا، اللہ نے صبح کے وقت میں میری امت کے کاموں میں برکت رکھی ہے. صبح کے وقت جو بھی کام آکسیجن لیول بھی بہت زیادہ ہوتا ہے نا صبح تو تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ اگر رات کو کوئی سو ہی نہیں رہا، پاکستان میں تو بزنس شروع ہی رات کے 2:30 بجے ہوتا ہے تو مجبوری ہے پھر اس بیچارے کی. لیکن اب اچھا طریقہ نہیں ہے یہ. اچھا یہی ہے کہ رات کو جلدی سے صبح جلدی اٹھیں، لیکن نہ سونے سے بہتر ہے فجر کے بعد سو جائے. اب آپ نے سن لیا فجر کے بعد نہیں سونا چاہیے، نہ رات کو نیند پوری ہوئی نہ فجر کے بعد پوری ہو رہی ہے، تو تھوڑے دنوں میں پاگل ہو جائے گا پھر وہ. حنفی مسلک والوں سے سوال ہے. امام دار قطنی نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ان کے استاذ کہتے تھے میں پہلے کوفیوں کے طریقے پر نماز پڑھتا تھا، مجھے طلب تھی کہ میں نبی کی زیارت کروں اور آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھوں. اللہ خواب میں پیارے نبی کی زیارت ہوئی، آپ نے رکوع میں رفع الیدین کیا تو میں نے بھی اس کے بعد رفع الیدین کر دیا. خواب کبھی بھی حجت شرعی نہیں ہے، خواب کی وجہ سے کبھی کوئی مسئلہ نہ مستحب بھی ثابت نہیں ہوتا. رفع الیدین کی کرنا ہے یا نہیں کرنا تو قرآن و حدیث میں جو ریسرچ ہے اس میں غور کرنا پڑے گا. اس کے دلائل کیا وہ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. خواب میں 100 دفعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ کام 2 رکعت اس وقت پڑھ لیا کرو، یہ اس کی فضیلت ہے، تو وہ فضیلت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ شرعی حکم ہے نا. شرعی حکم قرآن و سنت کے دلائل سے ہوگا. ایسے تو بہت سے حنفیوں کو خواب آئے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ حنفی کی تائید کی ہے. ایسے حنفیوں کے بھی بہت سارے خواب ہیں، لیکن ہم ان خوابوں کو لفٹ کراتے ہیں نہ ہم ان خوابوں کو لفٹ اس معنی میں کہ نبی کی حیثیت کو تو ہے، نبی تو خواب میں جب آئے تو سچا خواب ہوتا ہے، لیکن اس میں شرعی مسئلہ اگر نبی بیان کریں تو وہ مسئلہ شرعی مسئلہ بنتا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ شرعی مسئلے قرآن و سنت میں جو ریٹن فارم میں ہمارے پاس ہے نا، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مناظرہ ہوا کسی توحید پرست انسان کا کسی بدعتی سے، مشرک سے. وہ کہتا مسلمان تھا لیکن تھا مشرک. اب ہوا یوں کہ اس بدعتی جو ہے نا مسمرزم کا ماہر تھا. وہ اس نے کہا بھائی تم سو گے نا تمہیں خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بتائیں گے کہ میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو. اور ایسا ہی کرنا ہوا. اس عالم وہ سوئے ہیں، ان کو خواب میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ جو بدعت کی تائید کر رہا ہے نا اور تم غلط. تو ان عالم نے خواب میں ہی نبی کو جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ خواب میں آئے، ہمیں جو آپ کی تعلیمات صحیح احادیث سے پہنچی ہیں، جو آپ نے جاگتی حالت میں باتیں کہی ہیں اس کے مطابق تو یہ غلط ہے،
اور آپ خواب میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے. تو میں آپ کی خواب کی باتوں کو نہیں لوں گا, میں آپ کی ان باتوں کو لوں گا جو جاگتی حالت میں صحابہ تابعین نے ہم تک پہنچائی ہیں. تو یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. تو ان کہتے خواب ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عالم کو تھپکی دی کہ تم نے صحیح جواب دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو نبی کی ایک تعلیمات وہ ہیں جو جاگتی حالت میں ہیں, اور ایک تعلیمات وہ ہیں جو خواب میں ہیں. آپ کے والد صاحب خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ پانی پلاؤ یا نہیں پلاؤ, اور جاگتی حالت میں کہہ رہے تھے کہ پلاؤ. آپ کی آنکھ لگ گئی, خواب میں کہہ رہے نہیں پلاؤ. آپ اٹھ کے کہہ رہے ہیں ابا اپنے خواب میں 2 گھنٹے ہو گئے ابا کو پانی نہیں ملا. ابا کہہ رہے ہیں میں مر رہا ہوں پیاس سے. آپ کہیں ابا میں سویا تھا تو خواب میں آیا تھا کہ آپ کہہ رہے ہو نہیں پلاؤ. ابا کہہ کم وقت میں جاگتے میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ پلا, خواب میں تو تیرا اپنا دماغ کا کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ کا ابا یہ جھوٹا خواب نہیں ہے, وہ آپ ہی تھے. خواب میں آپ ہی تھے, آپ کی شکل کا کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا. تو آپ کیا کہیں گے؟ ابا کیا کہے گا؟ بیٹا میں ہی آیا ہوں گا, لیکن جب جاگتی اور خواب میں تعارض ہوگا تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ جاگتی حالت کو ترجیح دی جائے گی. تو ایسے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں نمازیں ثابت ہیں, رفع الیدین بھی ثابت ہے, اور عبداللہ بن مسعود کی صحیح حدیث ہے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ, کیا میں ایسے نماز پڑھ کے نہ بتاؤں جیسے نبی نے نماز پڑھی ہے. اور عبداللہ بن مسعود کا مقام علم میں باقی صحابہ سے بہت بلند ہے, تو انہوں نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کیا, باقی نہیں کیا. اب دونوں طرح کی حدیثیں ہمارے پاس آ گئیں. تو امام ابو حنیفہ نے نبی کے آخر سے آخری عمل کو دیکھا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بھائی 2 سردوں کے درمیان بھی تو رفع الیدین ثابت ہے نا. اگر رفع الیدین کی حدیثوں کو لینا ہے تو 2 سردوں کے درمیان بھی تو ثابت ہے, سلام کے وقت بھی رفع الیدین ثابت ہے. تو جیسے وہ ترک کر دیا تو یہ بھی ترک کر دیا, اور عبداللہ بن مسعود کے عمل کو لیا کیونکہ وہ فقاہت میں دوسرے صحابہ سے بڑھ کر تھے. اور عبداللہ بن مسعود کے تمام شاگرد اور جتنے اہل کوفہ میں لوگ تھے وہ سب کے سب رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اس بیس پر نبی کی رفع الیدین نہ کرنے والی نماز کو امام صاحب نے آخری نماز قرار دیا ہے, اس کو فالو کیا. یہی امام مالک سے بھی مروی ہے. امام مالک نے بھی رفع الیدین کی حدیثیں ذکر کی موطا امام مالک میں, لیکن امام مالک کا جو مشہور فتویٰ ہے وہ ترک رفع الیدین کا ہے, اور وجہ انہوں نے بیان کی کہ اہل مدینہ رفع الیدین نہیں کر رہے. تو اہل مدینہ نے نبی کے آخری عمل کو دیکھا ہے. خیر یہ اختلافی مسئلہ ہے, تو اس مسئلے کو دلائل سے حل کیا جائے گا, خوابوں سے حل. جس کا رجحان ان دلائل کی طرف ہے وہ کر رہا ہے, جس کا رجحان دوسری طرف ہے وہ نہیں کر رہا. تو خوابوں میں آ کے نہیں ہو سکتا کہ خواب میں یہ کہہ دیا تو یہ ہو گیا. خواب شرعی حجت نہیں ہے. میں نے خواب دیکھا پھر آ گیا خواب, میں کسی جا رہا ہوں اور میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا, لیکن ان کے ساتھ وہ سب عالم لگ رہے تھے. اور ابھی میں خواب نہیں سنا, اتنا لمبا خواب ہے یار, میں اپنے خوابوں کو لفٹ نہیں کراتا, آپ کے خوابوں کو کیا لفٹ کراؤں. اچھا میرے بارے میں بعض لوگوں کو اچھے اچھے خواب بھی آتے ہیں. مفتی صاحب آج میں نے یہ عظیم خواب دیکھا آپ کے بارے میں, وہ بھی نہیں بتاتا. پوچھو کیوں؟ کل کوئی الٹا خواب دیکھ لیا تو وہ بھی بتانا پڑے گا. لوگ کہیں گے وہ اچھا والا بتا رہے ہیں, الٹا والا. مفتی صاحب کو آپ کو میں نے عالم خواب میں دیکھا الٹے لٹکے ہوئے چترول لگ رہے ہیں. میں بولوں گا ابھی میں نہیں بتا رہا. لوگ کہیں گے واہ اس دن وہ جو پیغمبر کی کچھ خبریاں سنا رہا تھا وہ والا بتا دیا. اس لیے ہم نے کہا بھائی سیدھا سیدھا عمل کو فوکس کرو یار, ان چکروں میں نہیں پڑو. ہاں نجی محفل میں اپنے لوگ بیٹھے ہوں پھر انسان خواب سنا دے, کوئی حرج نہیں. تو بعض مجھے بڑے اچھے خواب آئے جو میں نے نجی محفل میں اپنے دوستوں کو, اور پورے بھی ہوئے وہ, یعنی اللہ نے کسی طریقے سے مجھے لگا کہ یہ سچا خواب ہے, اور پورے بھی ہوئے. تو اس لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے خواب کوئی شرعی حجت ہو, ایک امکان کے درجے میں بات کی جا سکتی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. جب مجھے کوئی کہتا ہے نا آپ کے بارے میں خواب ہے, میری ٹانگیں کانپنے لگتی ہے, اللہ خیر کے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو, عجیب سی. کچھ الٹے خواب بھی آئے وہ بھی پورے ہوئے ہیں. ایک آدمی نے مجھے بتایا بڑا الٹا خواب تھا, یہ آیا آپ کے بارے میں, میں ڈر گیا. میں نے کہا الو کے پٹے تو مجھے سنا کیوں رہا ہے, اور وہ پورا بھی ہوا. وہ حادثہ میرے ساتھ ہوا پھر بعد میں, وہ تو شکر ہے ہو گیا تو تسلی ہو گئی, خواب پورا ہو گیا, ورنہ ابھی تک میں سولی پہ لٹکا رہتا نا. تو برا خواب سناؤ نہیں کسی کو, اچھی تعویل کر لو اس کی.